السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین اور دینی بھائیوں، تبلیغی جماعت والے تعلیم کے حلقہ میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے یا منتخب احادیث کی؟ کیا ہے دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ اور اکابر علماء ہند و پاک کی رائے؟ میں ہوں آپ کا دوست MAD قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں آسک MAD قاسمی یوٹیوب چینل۔ میرے دینی بھائیوں، دراصل آج کل تبلیغی جماعت دو گروہ میں بٹ چکی ہے اور جگہ بجگہ محض اکابر پرستی اور اندھ بھکتی کی وجہ سے آپس میں دست و گریباں تک کی نوبت آ چکی ہے۔ یہاں تک نوبت پہنچ چکی ہے کہ تبلیغی جماعت والے بعد نماز عصر یا فجر یا تعلیمی حلقے میں کون سی کتاب کی تعلیم کرے، اس پر بحث چھڑ چکی ہے۔ ایک گروہ کا کہنا ہے کہ صرف فضائل اعمال کی تعلیم کی جائے، منتخب احادیث کی نہیں۔ دوسرے گروہ کا کہنا ہے کہ منتخب احادیث ہی کی تعلیم کی جائے اور اسی کو لازم پکڑا جائے۔ اب ایک منصف مزاج آدمی جو دعوت و تبلیغ کا قدیم اور پرانا ساتھی ہے، اس نے دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے رجوع کیا اور سوال بھیج کر معلوم کیا ہے کہ تبلیغی جماعت والے کون سی کتاب کی تعلیم کرے، فضائل اعمال کی تعلیم کرے یا منتخب احادیث کی۔ مساجد میں فجر کے بعد اور عصر کے بعد کون سی کتاب پڑھی جائے؟ آپ پہلے سوال نامہ کی عبارت سنیے جو انہوں نے دارالافتاء سے سوال کیا۔ سوال: الحمدللہ ہم لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، تعلیم میں ہم لوگ فضائل اعمال، منتخب احادیث کی تعلیم کرتے ہیں۔ اب کچھ لوگ منتخب احادیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں، جبکہ منتخب احادیث میں مستند احادیث اور قرآنی آیات ہیں۔ بعض لوگ تشریح کا بہانہ کر رہے ہیں، جبکہ حدیث کا ترجمہ بہت ہی واضح انداز میں کیا گیا ہے۔ جس حدیث کی تشریح کی ضرورت تھی اس کی تشریح کی گئی ہے۔ اور بعض لوگ فضائل اعمال کی تعلیم کرنے سے منع کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ صرف منتخب احادیث کی تعلیم کی جائے، کیونکہ مولانا سعد صاحب بڑی تاکید کے ساتھ صرف منتخب احادیث کی تعلیم پر زور دے رہے ہیں۔ برائے کرم امت کو واضح کریں کہ حدیث پڑھنے سے منع کرنے کا کیا گناہ ہوتا ہے، حدیث کے منکر کا اسلام میں حصہ ہوتا ہے یا نہیں۔ واضح انداز میں جواب عنایت فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ تو سوال تھا، اب جواب سنیے جو دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء سے موقر مفتیان کرام نے دیا ہے۔ جواب کی عبارت یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ قرآن و حدیث کی زبان سے واقف نہیں، یعنی عالم باقاعدہ نہیں ہے، انہیں چاہیے کہ فضائل اعمال یا منتخب احادیث میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہی پڑھ کر سنا دیں، کسی حدیث کی تشریح اپنی طرف سے نہ کریں۔ البتہ منتخب احادیث میں تشریح بہت کم ہے، اس لیے عوام کے لیے یہ کتاب زیادہ مفید نہیں۔ اس کے برخلاف فضائل اعمال میں حضرت شیخ زکریا علیہ الرحمہ نے حدیث کی خوب تشریح کی ہے۔ مزید ذہن میں بات بیٹھ جائے اس کے لیے واقعات بھی لکھے ہیں، لہذا عوام میں فضائل اعمال کا پڑھنا مفید تر ہوگا، اس سے زیادہ نفع پہنچے گا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالافتاء دارالعلوم دیوبند۔ میرے دوستو، میری رائے تو یہ ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کے حلقہ میں بالکل اختلاف کو جگہ نہ دیں، آپسی اختلاف و انتشار کو دور کریں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نہج پر کام کریں۔ اکابر پرستی اور اندھ بھکتی اختیار مت کیجیے۔ آپسی اختلافات سے تبلیغ کا بڑا نقصان ہو رہا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے مفتیان کرام نے جو تعلیم کے سلسلے میں سجھاؤ دیا اسی کو لازم پکڑیں اور دونوں کتابوں کی تعلیم کو جاری رکھیں۔ کبھی فضائل اعمال پڑھ لیں، کبھی منتخب احادیث کی تعلیم کریں، اور وقت ہو تو کبھی کبھی دونوں کتابوں کی
تعلیم یکے بعد دیگرے کر لیا کرے، اختلاف نہ کریں۔ ہاں فضائل اعمال میں ترجمہ کے ساتھ تشریح و واقعات و حکایات بھی ہیں جو عوام کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہیں، اور منتخب احادیث میں صرف ترجمہ ہے، کہیں کہیں تشریح ہے، عوام کو سمجھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ اسی لیے فضائل اعمال کی تعلیم کو ترجیح دیں منتخب احادیث کے مقابلے میں۔ اور میں یہ بات بڑے وثوق اور اعتماد کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دارالعلوم دیوبند سے ایک اور صاحب نے سوال کیا کہ مساجد کے اندر منتخب احادیث کی تعلیم کرنا کیسا ہے، شریعت میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دارالعلوم دیوبند سے جو جواب دیا گیا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ وہ یہ ہے کہ کتب مساجد کی تعلیم کے اندر فضائل اعمال کو پڑھنا اور عوام کے سامنے پیش کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ فضائل اعمال کے اندر واقعات بھی ہے اور ہر حدیث کی تشریح بھی موجود ہے، جبکہ منتخب احادیث میں کہیں کہیں تشریح کی گئی ہے۔ لہٰذا اگر منتخب احادیث کی تعلیم کرتے ہیں تو بے عینی ترجمہ پڑھنے کی کوشش کریں، اپنی جانب سے اس کی شرح کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور میرے خیال میں فضائل اعمال کا پڑھنا زیادہ بہتر ہوگا منتخب احادیث کے مقابلے میں، کیونکہ اس کا سمجھنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دارالعلوم کے دونوں فتاوے سے آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ عوام کے لیے جو زیادہ نافع ہو، مفید ہو، اسی کو عمل میں لایا جائے۔ میری گفتگو سمجھ میں آ جانے کے بعد اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے، اور یہ درخواست کرتا ہوں آپ کو کہ آپ متفق ہو کر دعوت و تبلیغ کے مشن کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حسن توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔